السلام علیکم اور دوستو، کیسے ہیں آپ؟ دوستو، شاہنامہ اسلام کی یہ تیسری قسط ہے۔ جو لوگ صرف اسی ویڈیو سے شروعات کر رہے ہیں یا کسی بھی طریقے پر یہ ویڈیو ان کے سامنے آ گئی ہے، تو میں عرض کر دوں کہ اس سے پہلے 2 ویڈیو اس کتاب کی بن چکی ہیں، شاہنامہ اسلام جدید جو مولانا عامر عثمانی صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ یہ آج تیسری قسط ہے، اور جو لوگ 2 قسط دیکھنا چاہیں وہ یوٹیوب پہ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اور زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے کتاب شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 31 اور نظم کا عنوان ہے آستانہ رسول پر۔ شہ کون و مقام میں در پہ سائل بن کے آیا ہوں، شہ کون و مقام میں در پہ سائل بن کے آیا ہوں، گدائے بے نوا ہوں آنسوؤں کی نظر لایا ہوں، میرا افسانہ ہستی تجھے معلوم تو ہوگا، میری ناگفتنی حالت پہ تو مغموم تو ہوگا، تجھے یہ بھی خبر ہوگی کہ میری آرزو کیا ہے، میری حسرت میری پیہم تلاش و جستجو کیا ہے۔ یہ سوچا تھا کہ میں تاریخ کے اوراق دہراؤں، دل احساس میں گھر کرنے والے زمزمے گاؤں، ضرورت ہے تیری امت کو اسلامی ترانوں کی، بطرز دل نشیں اسلاف کے روشن فسانوں کی۔ کتاب خطبہ و تبلیغ کا ایک باب یہ بھی ہے، ہدایت کے لیے من جملہ اسباب یہ بھی ہے، اسی نیت سے عزم لب کشائی کر لیا میں نے، بہت کار عظیم الشان اپنے سر لیا میں نے، ہزاروں اہل دل مشتاق ہیں میرے ترانوں کے، زبان شعر میں عہد سلف کی داستانوں کے، ہزاروں منتظر آنکھیں اٹھی ہیں بحر نظارہ، ہزاروں دل بنے ہیں شوق و بیتابی کا گہوارہ، کہیں اہل نظر میں ذکر ہے میری جسارت کا، کہیں چرچا ہے میرے شاعرانہ عزم و ہمت کا، مگر میں ہوں کہ اپنی جرأت بے جا پہ حیراں ہوں، دماغ و روح دل کی بے حضوری سے پریشاں ہوں، ابھی آغاز بھی کرنے نہ پایا شاہ نامے کا، خیال کمتری سے گھٹ گیا دم میرے خامے کا، عیاں ہونے کو ہے میری تہی دستی زمانے پر، لرزتا کانپتا آیا ہوں تیرے آستانے پر۔ اور یہاں سے دیکھیں دوستو، تسلسل دیکھیں آپ، کیا مولانا عامر عثمانی صاحب کا قلم تھا، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ خیر، میں شروع کرتا ہوں، بیچ میں نہیں بولوں گا۔ مدد اے کم تروں پر چشم رحمت ڈالنے والے، مدد اے بے نواؤں کے تہی دستوں کے رکھ والے، مدد اے بخشش و انعام کے دریائے بے ساحل، مدد اے جادہ انسانیت کے رہبر کامل، مدد اے مشرق علم و ادب اے مطلع قرآن، امین راز ہستی رازدار گردش دوراں، مدد اے جان عالم روح عالم مرکز عالم، مدد اے فخر آدم ابن آدم سرور آدم، مدد اے شاہد معصوم اے اللہ کے پیارے، حلیمہ کے دلارے آمنہ کی آنکھ کے تارے، مدد اے عنبری مشکی معطر گیسوؤں والے، فراز عرش سے ذو دینے والے چاند کے حالے، مدد اے حسن یثرب نور کعبہ رونق بطحا، کمال شان قدرت شاہکار خالق یکتا، مدد اے جان رفعت کان عظمت مخزن حکمت، سراپا لطف سرتا پا عنایت سر بسر رحمت، مدد اے صدر بزم آگہی اے نور یزدانی، نہ آیا ہے نہ آئے گا زمانے میں تیرا ثانی، مدد اے باعث تخلیق عالم مبدأ ہستی، نہ تو ہوتا تو اے نجم سحر بستی نہ یہ بستی، مدد اے منزل نور و ضیاء اے نیر تاباں، بہت معصوم سادہ پاک سچے بے بدل انسان، مدد اے وہ کہ تو کونین میں بے مثل و یکتا ہے، تیری تخلیق پر تیرا خدا بھی ناز کرتا ہے، مدد اے وہ کہ تو نے بزم عالم میں تنے تنہا، نڈر مغرور ضدی خود نگر باطل کو للکارا، مدد اے وہ کہ فاقے کر کے تو نے خندقیں کھودیں، ردائے زندگی کی منجمد تاریکیاں دھو دیں، تیرے صدقے اگر تیرا کرم تکلیف فرمائے، تو مجھ جیسے تہی دستوں کا بیڑا پار ہو جائے۔ بہت مشکل بہت نازک ارادہ کر کے بیٹھا ہوں، کٹھن دشوار اونچے کام کا دم بھر کے بیٹھا ہوں، نحیف و زار ہوں بے بال و پر ہوں بے نوا ہوں میں، شکستہ ہے میرا ہر تار ساز بے صدا ہوں میں، نہ کافی علم و فن میرا نہ کامل آگہی میری، آیا ہر منہ تن سے نہ صبوری بے کسی میری، بصیرت مزمحل ہمت شکستہ عقل پز مردہ، تخیل کند آنکھیں بے بصر روح عمل مردہ، صحت مجروح اعضا بے سکت قوت خزاں دیدہ،
گناہوں سے شغف دل غرق اسیاں روح خوابیدہ، نہ مجھ کو جرأت تنقید تاریخی حقائق پر، نہ میری عقل حاوی بزم فطرت کے دقائق پر، خدا شاہد ہے میں رسمی کسر نفسی نہیں کرتا، حقیقت کے بیاں میں رنگ لفاظی نہیں بھرتا، مجھے احساس ہے اپنی کمی کا خام کاری کا، خطا کا بے حسی کا ذوف کا غفلت شیاری کا، تیرے فیضان بے حد کا تصرف چاہتا ہوں میں، توجہ اعتنا چشم تلطف چاہتا ہوں میں، زباں کو میری وہ اعجاز گویائی عطا کر دے کہ میرا نطق حشر جوش ایمانی بپا کر دے، میرے الفاظ نعرے بن کے سینوں میں اتر جائیں، تیرے تیور فسردہ مزمحل روحوں کو گرمائیں، میرے اشعار باطل کے لیے تلوار ہو جائیں، غرور ستوت شیطاں پہ کاری وار ہو جائیں، بیاں میرا امانت دار ہو حق و صداقت کا، قلم میرا علمبردار ہو دین و دیانت کا، میری فرد سخن پر مہر ہو ایمانداری کی، تیری سرکار میں نوبت نہ آئے شرمساری کی، اگر آقا ذرا بھی ڈگمگائے گا قلم میرا، ہٹے گا شاہ راہ دین و دانش سے قدم میرا، تو میں کس منہ سے تیرے سامنے آؤں گا محشر میں، شفاعت کا بہانہ کس طرح پاؤں گا محشر میں۔ بڑی مشکل یہ ہے جب لب پہ تیرا ذکر آتا ہے، دماغ و دل میں ایک خوابیدہ محشر جاگ جاتا ہے، ابل پڑتے ہیں سوتے بے کراں جذبے محبت کے، ابھر آتے ہیں خاکے تیری صورت تیری سیرت کے، کبھی جی چاہتا ہے تیری معصومی کے گن گالوں، کبھی جی چاہتا ہے سادگی کا ذکر کر ڈالوں، کبھی کہتا ہے دل زہد و ورا سے ابتدا کر لوں، کبھی کہتا ہے دل دریا دلی کا تذکرہ کر لوں، کبھی ذکر جمال دل نشیں پر جی مچلتا ہے، کبھی عہد رسالت شوق کے سانچے میں ڈھلتا ہے، کبھی ایام ہجرت کے مصائب یاد آتے ہیں، دماغ و روح و دل فرتے اثر سے کانپ جاتے ہیں، کبھی قصہ سنانا چاہتا ہوں تیرے بچپن کا، بہت سادہ بہت معصوم سنجیدہ لڑکپن کا، کبھی حیرت فزا غزوات پھر جاتے ہیں آنکھوں میں، حنین و بدر کے دن رات پھر جاتے ہیں آنکھوں میں، کبھی تیری صداقت ولولہ انگیز ہوتی ہے، کبھی تیری رواداری تحیر خیز ہوتی ہے، کبھی تیرے کمال صبر پر دل وجد کرتا ہے، تخیل میں تیرے اوصاف کا پرچم ابھرتا ہے، کبھی تیری جفا کوشی پہ آنکھیں ڈب ڈباتی ہیں، تصور سے تیرے فاقوں کے نبضیں جھوٹ جاتی ہیں، کبھی جلوے نکھرتے ہیں تیری مہمان نوازی کے، یتیموں بے سہاروں بے کسوں کی چارہ سازی کے، کبھی افکار ہو جاتے ہیں گم جوش عقیدت میں، کبھی احساس ہو جاتا ہے شل فرت محبت میں، مسلسل کشمکش ہوتی ہے الفاظ و معانی میں، میں بہہ جاتا ہوں ایک خاموش طوفان کی روانی میں، کہوں کیا کس طرح یہ فیصلہ مجھ سے نہیں ہوتا، خود اپنی الجھنوں کا تجزیہ مجھ سے نہیں ہوتا، میرے ماں باپ صدقے میں تیرے در کا بھکاری ہوں، سراپا آرزو ہوں التجائے غم گساری ہوں، کیا ہے میں نے وعدہ برملا سارے زمانے سے، ملے گی دولت توفیق تیرے ہی خزانے سے، اٹھایا ہے قلم تیری اعانت کے بھروسے پر، مدد کر محسن اعظم مدد کر ہادی اکبر۔ تو دوستو یہ تھی نظم آستانہ رسول پر۔